کسی کو بتایا ہے سوائے میرے کسی کو پتا نہیں ہے. میں سمجھتا کہ کسی کی پردہ پوشی کرنا بھی ایک شرف النفس انسان کا یہ وتیرہ ہو سکتا ہے. دوسرے لوگ تو پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہی کھلاڑی ہے جو عمران خان کی شکل میں ہے. اس کے آگے جتنے بھی ممبر ہیں ورکر ہیں آپ ان کو کامیاب کریں, ان کو ووٹ دیں, ان کو سپورٹ دیں. پاکستان انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پوری دنیا کی قیادت کرے گا. تو کشمیر کالونی کے اندر جتنے بھی فلاحی کام ہیں ترقیاتی کام ہیں میں سمجھتا ہوں جتنا حصہ نثار احمد بیگ صاحب کا ہے بغیر ممبر کے ہونے کے بھی میں سمجھتا ہوں شبیر مغل صاحب عمران خان کے ویژن کو اور بلے پہ نشان لگا کر ان کو کامیاب کریں. میں سردار عبدالرحمان صاحب کا بہت مشکور ہوں. یہ ہمارے پی ٹی آئی کے اندر کوئی نئے نہیں ہے, ان کی خدمات بڑی پرانی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو پچھلے 10 سالوں میں تیار کیا لیکن وہ موقع پر ہمیں تکلیف دے کے گئے. تو اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے سردار عبدالرحمان کی صورت میں ہماری کی. تو یہ لوگ ہمارا اس آبادی کا ایک گفچہ ستارے ہیں. یہ لوگ ان کی یہاں پہ خدمات ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ جتنے بھی ان کی برادری کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہ دیکھیں. جو چلا گیا وہ چلا گیا ہے, اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور آپ ان کی جلی سیکرٹری نمان چچا صاحب ایم این اے لیگ میں ہو گئے میاں نائب محمد منظر صاحب تشریف لا رہے ہیں. جناب ایم پی اے لیگ میں ہو گئے جمال ناصر سلیمہ صاحب آپ کی بہترین تعلیم دیں گے. ماشاء جی بہت کروں گے جی جو صدمہ ہمیں ہمارے ایک اعلیٰ عہدیدار نے دیا تھا جن کو آپ لوگ سنبھال نہیں سکے, گزارشات سب سے کی گئی لیکن وہ انہوں نے نشان بھی وہ چنا جو ہمارا قاتل نشان ہے, جو ہمیں دفن کرنے کے در پہ ہے, انہی کو جا کے تقویت بخشی ہے انہوں نے. لیکن سردار عبدالرحمان صاحب چاچا تھے, بڑے ہونے کے ناطے سے ایسی دلجوئی کی ہے کہ آج منع ہو گیا ہے کہ یہاں پر 60-70 گراموں کو انہوں نے شامل کروایا ہے. ہماری حمایت میں انشاءاللہ تعالی مرزا نثار احمد بیگ صاحب آپ کی کامیابی اللہ کے فضل سے یقینی ہو گئی ہے. جی حضور ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا مجھے تجربہ بھی ہے, عمر کا حصہ بھی ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ یہ آج کا جو فنکشن ہے, زندگی میں بڑی سیاست دیکھی ہے. کئی ایم پی اے, کئی ایم ایل اے, کئی منسٹر صاحبان آئے ہیں, تو وقت کے ساتھ ہم چلے ہیں جو وقت نے کہا ہے. ایک زمانے میں بٹوں کے ساتھ رہے, 25 سال میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, لیکن ایک جگہ پہ رہی, یہ سب لوگ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد میری آنکھوں میں, خواب میں
अल्लाह को अदर नजर कर कहते हैं कि मुझे चमक आई कि ये बंदा जो इमरान खान है, इसने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, इसकी मजबूती चाहिए। उस विजन पे मेरी अगर 32 साल उम्र है, मुझे क्या अब शौक है मेंबर बनने का, मैंने क्या लेना है? ये अल्लाह जिंदगी दे सबको आपको। मैं सबसे पहले मेरी अपनी जो खसूसी मेरी बरादरी है, यूथ विंग के नौजवान हैं, जो मेरे गिरदो नवा के जो मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो आज जमा हुए हैं। मुगल बरादरी का एक बड़ा एहसान है, बड़ा कर्ज है हम पे। मैं अभी उम्र के हिस्से में हूँ, मैं ये कर्ज उतारना चाहता हूँ। इन कायदीन की मौजूदगी में अल्लाह इनको जिंदगी दे, अल्लाह आपको इस हिम्मत पे रखे, हिम्मत दे कि आप इनके साए के तले रहे। आप मैंने नासिर चट्टा साहब ने आना था, नासिर चीमा साहब ने, लेकिन वो मेरा ख्याल किसी मसरूफियत हैं। मेरे वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मेरे इस खानदान से आजम चीमा साहब से आप बड़े कम लोग जानते हैं, मेरे वो भी हमारे बुजुर्ग थे, हम उनके साथ, चाहे वो किसी जमात में, लेकिन हमारे इलाके के बड़े लोग हैं। पिछली दफा नहीं हाजिर हो सके, छोटा भाई चीमा साहब के आए, इसी तरह मैंने पिंडाल भरा है। जितने थे मेरे पास बंदे मैंने हाजिर किए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हमने वोट इनको दिए। अब भी इंशाल्लाह ताला मैं याद करता हूँ कि जब तक जिंदगी है मेरे बच्चे भी इनके साथ ही रहेंगे। इनका अपना निजाम है, कैसे चलाते हैं, लेकिन हम इनके पीछे हैं। तमाम कायदीन का हम इज्जत करते हैं। चौधरी तारक साहब हैं, ये पूछ लें, उस इलेक्शन में इन्होंने मुझे एक दोस्त के घर, एक डॉक्टर के घर, वो भी अखबारी नुमाइंदा बुलाया, तो मुझे इन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ, मैं क्या चौधरी साहब गैर मशरू, गैर किसी बात के कोई सड़म, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं आपके साथ, जितनी अल्लाह ने ताकत दी हम साथ हैं, आगे भी कोई आपके साथ है। लेकिन आज का जो मसला है, मैं लंबी तकरीर नहीं करूँगा। मैं सब मुगल बरादरी के बच्चा बुजुर्ग बूढ़े सब का मैं मशहूर हूँ। आपका कर्ज ये था कि 2 दफ़ा आपने मेरे भाई को बुलाया, 1 दफ़ा आपने मुझे बुलाया, वो कर्ज था, खुदा दुआ है। मैं ये चाहता कि अल्लाह ज़िंदगी में मौका दे कि मैं इनका एक कर्ज अदा करूँ। और ये सारे मामले जो हैं ये अपने अजीज़ों से होते हैं। जब अजीज़ नहीं है तो फिर बंदे का वो म्यार नहीं होता है। मेरे अजीज़, मेरी कुंबा बरादरी, दोस्त अहबाब, सब लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं मशकूर हूँ उनका भी। ज़िंदगी में आइंदा भी मैं ताबेदार हूँ। मेरे बच्चे मौजूद हैं, सारी फैमिली आपको पता है पढ़ी लिखी है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम ताबेदार हैं। काम तो अल्लाह करेगा उसे। मैं बाज़ाब्ता तौर पर स्टेज पर सारे लोग बैठे हुए हैं। इकबाल शाहीन है, शबीर मुगल ने इसी तरह आपको 4 साल पहले अपने बारी मंडी गेट से कामयाब किया। अल्लाह ज़िंदगी दे, जो इसके बस में है, जो बसात में है, जो हो सकता है वो इन्होंने काम किया है। मैं इस बात को खुली करता हूँ। आगे मजीद ये कोशिश कर रहे हैं। वो भाई मेरे कुछ लोग होते हैं ना बेच, मैंने कहता हूँ यार पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन जाए, मुझे क्या तकलीफ है यार, ये अल्लाह के देन में रख देगा। आप कोशिश करें, आगे चलें, हम आपके साथ हैं। बच्चे हो, जवान हो, अल्लाह ने हमें जहाँ इज्जत देनी है वो देगा, किसी ने सीखनी नहीं है। लेकिन चलो ये सारी बातें सब काबिल एहतराम मेरे कायदीन यहाँ बैठे हैं। कोई उम्र से बड़ा है, कोई छोटा है, लेकिन अल्लाह इज्जत देता है। जमाल चीमा साहब उम्र से छोटे, मेरे बच्चे के ट्रांसफर है, लेकिन मेरे कायदे यार, उनको एक पार्टी ने टिकट दी है, हम उनके साथ रहेंगे, हैं भी और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। छोटी मोटी फैमिलियों में गलती होती रहती है। पिछले दिनों में मेरे ये अजीज़ है, चलो उन्होंने जो भी किया, अपनी विजन है, अपनी सियासत है, अपनी समझ है, नहीं अकल है। और मेरे भाई क्यों नाराज होते हो? जो बाप का नहीं है वो किसका है? किसी जवाब का नहीं है। मैं तमाम लोगों की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर बरादरी के लोग, दोस्त आप लोग हैं, मैं बाज़ाब्ता तौर पर निसार बेग साहब की क़यादत को तस्लीम करता हूँ और पूरी भरपूर तरीके से हम शमूलियत का ऐलान करते हैं। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन वही तहा वही फुरकान वही कुरान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब मियां तारिक साहब, जनाब चौधरी जमाल नासिर चीमा साहेब, जनाब चट्टा साहेब, जनाब निसार बेग साहेब, जनाब मनीर जंजुआ साहेब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि मेहमान गिरामी को जल्दी है, उन्होंने आगे 2 जलसों में जाना है। बात सिर्फ समझाने की, मैं 1-2 बात करूंगा। बहुत से लोगों को इतराज़ होता है
کہ نثار بیگ صاحب کو ٹکٹ ملا اور ان کے اپنے ریزرویشن اور اپنے تحفظات ہیں. میں آپ پہ یہ بالکل بات کلیئر کر دوں کہ نثار بیگ صاحب کو ٹکٹ میرٹ پہ ملا ہے اور یہ ٹکٹ وہ ڈیزرو کرتے تھے. انہوں نے یہ بات قیادت کو کر کے دکھائی. آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ نثار بیگ صاحب نے پرفارم کیا, انہوں نے ووٹ لیا, ان کا حق بنتا تھا. اب ہم سب پہ یہ واجب ہے کہ ہم ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں. نثار بیگ صاحب, آپ سے کوئی پوچھ لے, آپ جو مہمان گرامی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ لیڈرشپ کیا ہے. لیڈرشپ کے لیے کسی بڑی تقریر کی ضرورت نہیں. آپ کو اقبال کا ایک چھوٹا سا شعر سناتا ہوں جس میں اس نے کہا ہے, سبق پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, امانت کا, دیانت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میں شکریہ ادا کروں گا جناب شبیر مغل صاحب کا, یہ تشریف لائے کل. جناب نے یہاں پہ بہت سے ترقیاتی کام کیے, انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح چلتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ غازیوں کی سرزمین ہے, یہ زرخیز سرزمین ہے, اس میں بہت سے اچھے لوگ رہتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان لوگوں نے ہجرت کی ہے, ان لوگوں نے اپنا خون دیا ہے اس ملک کی بنیادوں کو بنانے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ چیمہ صاحب, یہ لوگ آپ کو مایوس نہیں کریں گے, آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے عمران خان کے ویژن کو, پاکستان کی ترقی کو اور اس علاقے کی سرگرمی کو آگے بڑھائیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. واجب الاحترام میرے بڑے بھائی میاں طارق صاحب سابق MLA, میرے چھوٹے بھائی محترم جمال ناصر چیمہ صاحب, محترم بھائی نعمان چٹھا صاحب, بزرگ سیاستدان سردار عبدالرحمان صاحب, میرے بھائی ہمیشہ انہوں نے میری رہنمائی کی, اقبال شاہین صاحب, انتخابی ذی وقار منیر جنجوعہ صاحب, فاضل شہزاد صاحب, محترم پروفیسر الیاس عادل صاحب, ارشاد مغل صاحب, میرے بھائی پرویز مغل صاحب, اور سیاست میں انتہائی قابل احترام, قابل اعتماد اور قابل اعتبار میرے ساتھی محترم سردار عبدالخالق صاحب, محترم سردار عبدالرفیق صاحب, انتہائی واجب الاحترام کشمیر کالونی PTI کے صدر محترم ملک عبدالقیوم صاحب, بیرسٹر محسن صاحب, محترم سردار موہن صاحب, قاضی عبدالرشید صاحب, عمیر مغل صاحب, محترم بلال مغل صاحب جنہوں نے ہمیں طاقت بخشی ہے, ہمیشہ ہم سے پیار کیا, محترم اشفاق مغل صاحب, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, میں انتہائی اختصار کے ساتھ حالیہ الیکشن میں جس طرح فراغ دلی سے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نثار بیگ میں الیکشن لڑنے کی سیاست سے الگ ہو گئے تھے اور مجھ پہ اعتبار کا اور اعتماد کیا تھا, میں کچھ سیاسی اور سماجی اور کچھ اور آداب کے حصول کی خاطر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ جس نے مجھ سے محبت کی ہے میں اس کو نامزد کروں, اور اس کے نثار بیگ صاحب کے لیے تبے دوڑی کر رہا ہوں, اور 12 تاریخ تک انشاءاللہ العزیز ان کی جیت تک ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. جیسا کہ اظہار بھی ہوا, جو ممکن ہو سکا ہم نے کیا, جتنا ممکن ہوا ہم نے کیا. سیاست خدمت کا نام ہے, ایک عبادت سے منسلک ہے سیاست. علاقے کی فلاح کے لیے, میرے بھائیوں کو روزگار کے حصول کے لیے اور آپ لوگوں کے ترقیاتی کاموں کے لیے جو ممکن ہوا میں نے کیا. اسی کی بدولت جب میں نے الیکشن سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو میرے دوست مان لے رہے تھے, میں ان کی محبتیں اور ان کے جذبات ہمیشہ یاد رکھوں گا. جنہوں نے ہم سے محبت کی تو ہمیشہ یاد رکھوں گا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا ہے. میں کشمیر کالونی کے بڑے سیاسی گھرانے اور کشمیر کالونی کی بڑے سیاسی راجپوت فیملی کو اپنے ساتھیوں
اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملیز کے بعد بھی جو ان کے دوست احباب جو ان کا احترام کرتے ہیں ان کی شمولیت کو آج انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور نثار بیگ صاحب آپ کو بتا دوں ان کے شامل ہونے سے آپ کی جیت جو ہے نا وہ نوشتہ دیوار ہو گئی ہے اور آپ کی جیت جو ہے نا وہ یقینی ہو گئی ہے. اور ہم بھی سردار صاحب آپ کی یہ مہربانی یاد رکھیں گے. قانونی کے حوالے سے جس طرح اظہار ہوا منفی پروپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں. میں باہر سے آنے والے قائدین کو صرف اتنا ہی بتا دوں ہماری کشمیر قانونی کے اندر پاک فوج کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران سے لے کر سی ایس پی افسران سے لے کر پروفیسرز مختلف کتابوں کے مصنف تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کشمیر قانونی کا ماحول انتہائی سازگار ہے. منفی پروپیگنڈا کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کشمیر قانونی کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنا ٹیلنٹ ہے جس طرح ہمارے بزرگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بے سر و سمانی کی حالت میں ہجرت کی اور آ کے جہاں زیرو سے سٹینڈ کیا جن کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اس ملک کی سے وفا محبت اس کی بقا اس کی سالمیت پھر ثابت کیا. اور آج مختلف اداروں میں کشمیر کالونی کے نوجوان اعلیٰ عہدوں پہ منصبوں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ العزیز خدمت کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے. آپ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں آپ نے ہم سے محبت کی. جب آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز باریک سیت سے جیت کر آپ کو یہاں سے نکالیں گے اللہ کے کرم سے. میں نثار بیگ صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز فتح یقینی آپ کی ہو گئی ہے اور ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ سب بھائی مل کر کام کریں. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہوں کہ اپنے ذہن کی پاکیزگی اور اپنے سوچوں کو خود نور کریں. 12 تاریخ گزر جانی ہے, الیکشن ڈے ہے, ہم نے ووٹ لینے ہیں. لڑائی جھگڑوں میں الجھنا نہیں ہے. سب ایک ہیں, ہم سب بھائی ہیں. ہم محبت کرنی ہے. ہم نے اپنے کردار اور اوصاف سے نئی تاریخ رقم کرنی ہے. نہ صرف وہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو مختلف محفلوں کے اوپر جھوٹے اور جعلی پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم نے اس کی تاریخ اپنے کردار سے بدلنی ہے, عمل سے بدلنی ہے اور اس کشمیر کالونی کی فلاح و بہبود کے لیے, گجرانوالہ کیمپ کی فلاح و بہبود کے لیے, گجرانوالہ شہر کی فلاح و بہبود کے لیے, پھر اس ملک کے خدا داد پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں, اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے اور اتنی اوپر اس کو لے کے جانا ہے کہ دشمن اس کی پاؤں کی دھول کو بھی ترسے. آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا ممنون ہوں جنہوں نے نثار بیگ کی حمایت کا اعلان کیا اور میں امید کروں گا کہ نثار بیگ صاحب شرافت, جہاں میں نے باقی برادری کا ذکر کیا, ہمارے ساتھ کشمیری برادری, سریل برادری, کھوکھر برادری, جلال برادری, گجر برادری, گکھڑ کیانی برادری, ملک برادری اور سب سے بڑھ کر پی ٹی آئی یوتھ ونگ ہماری سرپرستی کر رہی ہے. چھوٹے ہو کے ہر خبر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور جان میں جان ہمارے درمیان پیدا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک سیکنڈ کلاس ہوتی ہے جو پیچھے رہ کے انتہائی ورک کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کا ورک اصل ورک ہوتا ہے جو پس منظر میں ہوتے ہیں. جناب لطیف مغل صاحب کے لیے کریپنگ ہو جائے, جناب چیئرمین محمد خان صاحب کے لیے کریپنگ ہو جائے, جناب ڈاکٹر محمد عالم مغل کے لیے کریپنگ ہو جائے, جناب طارق جمیلہ صاحب کے لیے کریپنگ ہو جائے. یہ لوگ یہ ہمارے لیے ورک کر رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کا سہرا آپ کے سر پہ سجے گا. کیسے مسعود انجوہ صاحب, سب سے بڑا نام, خدمت کا نام, یہ بندہ ہم دم جب سے میں نے دیکھا کہ الیکشن ہوا نہ اس نے بٹر باندھے ہیں اپنے اس آستینوں کے اور ہمیشہ پہنچے ان کا اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے. ہر وقت جس طرح بندہ میدان عمل میں سرگرم عمل ہے, یہ ہوتی ہے محبت, یہ ہوتی ہے چاہت, یہ ہوتی ہے کمپین. آپ سب کے لیے بھرپور کراتے ہیں. جناب بی طارق صاحب ایم ایل اے, جناب نعمان اللہ چٹھا صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف گجرانوالہ, میرے بزرگ بڑے ہی قابل احترام سردار عبدالرحمان صاحب, سردار محسن صاحب, قاضی صاحب, آج کے امیدوار نثار احمد بیگ صاحب,
میرے چاچا جی عبد القیوم ملک صاحب بڑے ہی قابل احترام، ہمارے محسن، ہمارے بڑے بھائی شبیر مغل صاحب، چاچا جی چیئرمین صاحب پروفیسر الیاس عادل صاحب، اور اس پنڈال میں بیٹھے میرے تمام بزرگوں، اسٹیج پر بیٹھے میرے تمام بزرگ، میرے چاچے، میرے بھائی، میرے دوست، آپ سب کی خدمت میں یہ ناچیز جمال ناصر چیمہ سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اور خصوصاً سردار محسن صاحب کا اور اپنے بزرگ میرے چاچا جی سردار عبد الرحمان صاحب کا اور یہاں بیٹھے تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا، بلا کر عزت بخشی، اور جس طرح آپ نے پیار بھرے انداز سے آئے۔ میں صرف آپ سے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا میں تب سے سیاست کو دیکھ رہا ہوں۔ 1985 سے لے کر ابھی تک 1985 کی میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اور 1985 میں میرے بزرگ پہلی دفعہ ایم پی ہوئے، تب سے لے کر ابھی تک ہم 6 دفعہ ایم پی ہوئے، ابھی میں 7ویں دفعہ چیئرمین پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہوں۔ میں یہی دیکھتا آیا ہوں کہ لوگ جو بھی سیاست کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں علاقے کی بہتری کے لیے سیاست کر رہا ہوں، میں علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے سیاست کر رہا ہوں۔ یہ جنگ میری نہیں، میں آنے والی نسلوں کی بہتری کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں علاقے کی بہتر نمائندگی کے لیے، علاقے کی بہتر ترجمانی کے لیے، علاقے کی بہتر عکاسی کے لیے سیاست کر رہا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بنے 74 سال ہو گئے، گجرانوالہ پاکستان کے ساتھ ہی اس کو بھی 74 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے تقریباً 35 سال پاکستان مسلم لیگ نون کی اس گجرانوالہ اس پنجاب میں حکومت رہی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو وہ اعزاز جاتا ہے کہ گجرانوالہ میں گکڑ کا ٹراما سینٹر جس کا افتتاح اگلے جمعے کو ہے، اس کے بعد 3.25 ارب کی لاگت سے پنجاب کا، لاہور کے بعد پنجاب کا دوسرا بڑا چلڈرن ہسپتال راہ والی میں منظور ہو کے اس کا فنڈ جاری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد گجرانوالہ کی پہلی انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی آف گجرانوالہ جو منظور ہو کے جس کے پیسے جاری ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ 3 دن پہلے یونیورسٹی کے نام 800 کنال یعنی کہ 100 ایکڑ رقبہ اس کے نام لگ گیا ہے۔ اس کا فرق میرے پاس ہے، میں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد عالم چوک کا فلائی اوور گجرانوالہ سے اسلام آباد M2 موٹر وے کا لنک 9 ارب روپے میں، جس میں 5 ارب جاری ہو چکا ہے۔ ایمن آباد سے سیالکوٹ موٹر وے کا لنک منظور، پیسے جاری، اس سال کے ADP میں شامل منظور ہو چکا ہے۔ کھالیہ کے بعد ڈویژن گجرانوالہ کا پہلا برن یونٹ DHQ ہسپتال گجرانوالہ میں منظور ہو گیا ہے، اس کے پیسے جاری ہو چکے ہیں، اگلے مہینے میں شروع ہو جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی اگر آپ لوگ تعمیر و ترقی چاہتے ہیں تو تعمیر و ترقی تو ہو رہی ہے۔ گجرانوالہ میں پورے پنجاب کا دوسرا اسپتال جو گجرانوالہ میں آیا، گجرانوالہ کے بعد پھر راہ والی میں آنا اس کا،
कंटोनमेंट बोर्ड में आना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, पूरे पंजाब की 12 करोड़ आबादी का हर शख्स का 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान, और उसका इफ्तिताह आज से 3 महीने पहले डेरा गाजी खान डिवीजन से और साहिवाल डिवीजन से कर दिया गया है। अगले महीने डिवीजन गुजरांवाला की बारी है। आपके कश्मीर कॉलोनी के सामने वाला अस्पताल लाइफ केयर उस पैनल में आ चुका है। गुजरांवाला के जितने हॉस्पिटल हैं, आजम चीमा का हॉस्पिटल है, मिड केयर है, सदीक सादक है, गोंडल कम्प्लेक्स है, जजीराबाद कार्डियोलॉजी है, सारे उस पैनल पे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर भी इसी पैनल पे आ चुका है। किसी बंदे को अब हेल्थ कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड होगा। कोई शक, हमसे लोग मजाक करते हैं, मुतालबा करते थे कि जब 2018 का इलेक्शन आया तो वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान का ये नारा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो 2 नहीं 1 पाकिस्तान किधर है? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस इलाके का अमीर शख्स को जब हार्ट अटैक होता है तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल के एसी वाले कमरे में जाकर अपना बाईपास कराता है या स्टंट दिलवाता है। अल्लाह के फजलो करम से कश्मीर कॉलोनी का मजदूर, मेहनतकश, सफेद पोश या मेरा कोई गरीब साथी या किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाला बंदा, उसको भी अल्लाह ना करे अगर हार्ट अटैक हुआ, उसको भी बाईपास कराना हुआ या स्टंट दिलवाना हुआ, वो भी उसी अमीर शख्स के साथ डॉक्टर हॉस्पिटल के उसी एसी वाले कमरे में रहकर अपने शराबती कार्ड से फ्री इलाज कराएगा। अमीर भी 3 लाख रुपए से इलाज कराने वाला उसी डॉक्टर हॉस्पिटल में होगा, मजदूर कश भी उसी डॉक्टर अस्पताल के एसी वाले कमरे में होगा। तो क्या ये 2 नहीं है पाकिस्तान नहीं? क्या ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान नहीं? अल्लाह के फजलो करम से आप अना और गैरत वाले लोग हैं। आपको पता है कि मुल्क छोड़ के जब आप हिजरत करते हैं तो क्या मसले आते हैं। आपको बहुत सारे साल लगे अपनी शनाख्त बनाते, आपको बहुत साल लगे अपना मकाम बनाते। जैसे कि शबीर मुगल साहब अपने माजी को याद करते बता रहे थे कि आज हम में जज भी है, सीएसपी अफसर भी है, आर्मी के अफसरान भी है, वकील भी है। ये सारे काम आपने किस लिए किए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए कि हमारी पहचान हो, हमारी इज्जत हो, हमारा कोई मकाम हो। क्या मुझे ईमानदारी से बताएं, जब आप इन ओहदों पे नहीं थे तो आपकी इज्जत जो आज है पहले भी ये थी? पहले भी वजीर आजम पाकिस्तान थे, लेकिन पाकिस्तान की दुनिया में ना ये मकाम था, ना ये इज्जत थी, ना ये वकार था, और ना ही किसी ने गैरत और अना के साथ अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम अपने अड्डे नहीं देंगे। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको ट्रामा सेंटर भी दे रही है, चिल्ड्रन अस्पताल राह वाली भी दे रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला भी दे रही है, मोटरवे के लिंक भी दे रहे हैं, और वजीर आजम पाकिस्तान आपकी गैरत, आपकी अना और आपके वकार का तहफ्फुज भी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपके पासपोर्ट की इज्जत हुई है। पहली दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा है कि किसी गयूर अवाम की नुमाइंदगी कोई गैरत वाला लीडर कर रहा है। आपको सेहत कार्ड की सहूलत भी मिले, ट्रामा सेंटर भी मिले, चिल्ड्रन अस्पताल भी मिले, यूनिवर्सिटी गुजरांवाला भी मिले, आपकी इज्जत, आपकी अना का तहफ्फुज भी किया जाए, दूसरे मुल्क आप पर रश करें, आपका मेयारे जिंदगी बेहतर किया गया है, आप वकार और अना के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा और इन बुजुर्गों की विसादत से करूंगा,
بلکہ میں کشمیر کالونی کے تمام برادریوں کے بزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار لیا ہے، آپ نے اپنی مرضیاں کر لی ہیں، کبھی آپ نے ہمسائے کے کہنے پہ ووٹ دے دیا، کبھی آپ نے رشتہ دار کے کہنے پہ ووٹ دے دیا، کبھی آپ نے گلی نالی اور سڑکوں کی سیاست پر ووٹ دے دیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ علاقے کی بہتری کے لیے ووٹ دے دیں، علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ووٹ دے دیں، ان آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دے دیں، ان کی بہتر نمائندگی کے لیے ووٹ دے دیں، ان کی بہتر ترجمانی کے لیے ووٹ دے دیں۔ خدا کا واسطہ ہے، کشمیر کالونی گجرانوالہ اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دے دیں۔ اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے ساتھ ہی فاروق مصطفی صاحب بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے۔ کشمیر کالونی سے 3 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، جن میں شبیر مغل صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے بندہ کھڑا کروں گا، انہوں نے نثار بیگ صاحب کو کھڑا کیا۔ تو ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نثار بیگ صاحب 1، فاروق مصطفی صاحب 2 اور سردار عظیم صاحب 3 تھے۔ اگر ٹکٹ نہ ملنا بھی مسئلہ ہے تو فاروق مصطفی اپنے پیروں پہ کیوں کھڑا رہا؟ وہ اپنے دڑے کے ساتھ کیوں رہا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف میں کیوں رہا؟ اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپاہی بنے ہوئے تھے، آپ کہتے تھے میں عمران خان کے ویژن پہ ہوں، لیکن جناب محترم آپ اپنی سیٹ کے لالچ میں تھے۔ آپ نے نہ چلڈرن ہسپتال دیکھا، نہ آپ نے سیاما ہسپتال دیکھا، نہ آپ نے ایک ایک غریب شخص کی 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کی پالیسی کو دیکھا، نہ آپ نے یونیورسٹی آف گجرانوالہ دیکھا۔ میں آج بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں آج بھی آپ سے آپ کا بطور چھوٹا بھائی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے تو خواب ہو جاؤ گے، اگر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اگر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ ہاتھ کہاں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ گرمی اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر میں چلو گے تو پگھل جاؤ گے۔ دنیا میں بیرون دریا کچھ نہیں، اس لیے عمران کا ویژن تھا، وہ آج بھی قائم ہے اور جلتا رہے گا، مگر ہمارا ویژن کچھ اور تھا۔ تو میں ان کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا کیونکہ تقریر بھی نہیں ہو سکتی کسی اور کی، تو لہذا واجد مناس کے لیے کلیپنگ ہو جائے، جناب کھوکر صاحب کے لیے کلیپنگ ہو جائے، جناب ہمارے بہترین مقرر مرزا فیاض بیگ صاحب کے لیے کلیپنگ ہو جائے، اور چیئرمین محمد فیض صاحب ان کے لیے کلیپنگ ہو جائے، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے میڈیا ایڈوائزر ہیں مرزا وحید بیگ صاحب کے لیے کلیپنگ، طالب بیگ جو سب سے سینئر میڈیا ایڈوائزر، جناب فیس بک پہ جتنی بھی آپ کی فوتگی کی شادیوں کی خبریں ملتی ہیں یہ ایک ڈکشنری بن چکے ہیں، مرزا طالب حسین بیگ صاحب کے لیے کلیپنگ، اور یہ جناب دبئی سے اسپیشل آئے ہیں اویس بیگ مرزا صاحب صرف کوریج کرنے کے لیے، ان کے بھی کلیپنگ۔ اب میں ان کے بعد ایک عظیم شخصیت جن کے پاس افکار کی دنیا ہے، الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں سردار عبد الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پوری کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اور پاکستان تحریک انصاف کو
مضبوط کیا، اور جتنے ایشوز بن رہے تھے کشمیر کالونی کے اندر وہ آج الحمدللہ میں یہاں بیٹھے دیکھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ریزالو کر دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ملک قیوم صاحب، شبیر مغل صاحب سے ہمیں یہی امید تھی اس دفعہ کہ وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے، جیسے ہماری تو خواہش تھی بیگ صاحب سمیت کہ شبیر مغل صاحب بڑے اچھے، بڑے کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، بڑے فائٹر ہیں، ایک ویژنری آدمی ہیں، تو ہمارا خیال تھا کہ یہ الیکشن ہماری پارٹی کی طرف سے لڑیں۔ جماعتوں کو دوستو ہمیشہ اچھے پڑھے لکھے لائل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جماعتیں انسانوں سے ہی چلتی ہیں، اور اس میں مینڈیٹ ہائیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب بہترین ٹیم ملے گی تو آپ کو نتائج بھی الحمدللہ اتنے ہی بہترین ملیں گے۔ تو اس کے لیے میں جمال چیمہ صاحب اور نثار بیگ صاحب، پروفیسر عادل صاحب، نعمان چٹھا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کشمیر کمیونٹی ساری آپ کو چودھری مقبول کی وکٹری بھی مبارک ہو، کیونکہ دوبارہ آ نہیں سکے، آپ نے بڑی بھرپور محنت کی۔ پروفیسر صاحب ہمارے ٹیچر بھی ہیں، ہمیں یہ بڑا اچھا ٹیچ بھی کرتے ہیں، آلویز ان کی جو گائیڈنس ہے وہ بڑی میننگ فل ہوتی ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، تو میں بہت کچھ سیکھتا ہوں ان سے ہمیشہ ہی۔ اور یہ الیکشن ابھی شروع نہیں ہوا تو یہ فون پہ میں فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا پروفیسر صاحب کی کال آ رہی ہے، 1 2 3 آئی، تو پھر مجھے وائس میسج آیا، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ بڑا میرے لیے بہت اچھا تھا، ویسے تلخ میسج تھا پروفیسر صاحب کا، تو میں خوش ہوا، میں نے کہا ابھی ہماری پارٹی جاگ رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب کوئی ساتھی آپ سے لڑائی لڑ رہا ہو پارٹی کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے، ملک و قوم کے لیے، تو آپ پریشان، میں بینگ اے کینڈیڈیٹ بات کر رہا ہوں، مطلب ایک سوشل ورکر ہوں، میں ایم این اے رہا ہوں، اس حلقے میں ایم این اے کا امیدوار رہا ہوں، میرے خیال سے لڑنے والا آپ کی بھلائی اور آپ کی اور پارٹی کے بہترین مستقبل کے لیے آپ سے لڑ رہا ہے، اس کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ تو نثار بیگ صاحب یہ ہمارے شہباز شریف ہیں، یہ اپنی طرف سے میرے ساتھ لڑتے ہیں، بڑی تلخ باتیں ہیں، تو میں آگے انجوائے کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے جب یہ مجھے جھڑکتے ہیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں جی آپ، یہ کیا کر رہے ہیں، تو مجھے آگے سے سبق بھی ملتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے کہ بیگ صاحب پوری فارم میں ہے۔ تو یہ پارٹی کا احساس ہے، اس طرح کے جو زندہ دل، دیکھیں سیاست غلامی کے کلچر سے باہر آ گیا، سندھ بلوچستان آپ کہیں بھی چلے جائیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے کشمیر کا الیکشن دیکھا، لوگوں نے کشمیر کے اندر کی بات کر لیں، پنجاب میں تو بڑے الزامات ہیں، کشمیر کے اندر آپ چلے جائیں، آپ سب میرے بھی وہاں رشتہ دار ہیں، آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور آپ کی ساری کمیونٹی پیچھے بیٹھی ہے، تمام کشمیریوں نے عمران خان کے ویژن کو ووٹ دیے، بڑے ہی پاکستان کی پرانی جماعتوں نے بڑی پلان کے ساتھ کیمپین چلائی ہے، لیکن جب کشمیریوں نے کہا کہ کشمیر کی بیٹی مودی کا نام نہیں لے رہی، کشمیریوں نے کہا کہ کشمیر کے وارث کا تو کلیم ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی ان ہماری ماؤں بہنوں کی آواز تو کوئی نہیں اٹھا رہا۔ آپ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہمیں خود کہتے تھے کہ تحریک انصاف نے ڈیلیور نہیں کیا، تحریک انصاف کی پروگریس بڑی زیرو ہے، کشمیر میں آپ کو ووٹ نہیں ملنے والا، گلگت بلتستان میں سردار فروق مصطفی صاحب آئے، ویلکم کریں۔
سرے سردار ہیں جی. سردار مین ہے بڑا, تو یہ ہمارے بڑے ہیں, تو بڑے سب سردار ہیں. سارے لوگ تنقید کر رہے تھے. ابھی آپ کینٹ میں الیکشن لڑ رہے ہیں, یہاں مجھے اور جمال دو ہم پارٹی کے امیدوار ہیں. چٹھا صاحب ہمارے یہ جو سینٹرل پنجاب کے لیڈنگ پوائنٹ میں سارے دوست بیٹھے ہیں, ان سے سارا دن ہم مشاورت بھی کرتے ہیں, تو ہمیں طرح طرح کے پیغامات ملتے ہیں, مل بھی رہے ہیں, ہم فیس بھی کر رہے ہیں, آگے بھی بڑھ رہے ہیں. کشمیر کے الیکشن میں بھی یہی حال تھا. لوگ کہتے تھے کہ نہیں گلگت بلتستان میں آپ نے کینڈیڈیٹ ٹریپ کی, اس وجہ سے آپ جیتے ہیں. کشمیر میں نون لیگ کے امیدوار ٹوٹ نہیں رہے, آپ لوگ وہاں جیت نہیں سکتے. آپ دیکھیں ایک سنگل سٹیٹمنٹ نہیں آیا. پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم میڈیا میں جائیں گے. شہباز شریف نے کہا ہے, آپ کشمیر کے ووٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کو تو پنجاب میں بھی آنے والے دنوں میں ووٹ نہیں ملنے والا. جب آپ پاکستان کو گالیاں دیں, چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں یہاں کچھ لوگ نون لیگ کے نظریے والے بھی بیٹھے ہوں گے. بلدیات کے جلسے کسی پارٹی کے نظریاتی جلسے نہیں ہوتے. یہ کینڈیڈیٹ کے اعتماد کے علاقائی مجبوریاں, ضرورتاں, ہر چیز اس میں شامل ہے. یہ نثار بیگ کا فنکشن ہے. اس میں تحریک انصاف کے 40% ہیں, 60% نثار بیگ اور اس کے عزیز رشتہ دار, دوست, سارے برادری کے لوگ, ان کے تعلق کی وجہ سے یہ مہربانی سے یہ پنڈال سجا ہوا ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اس میں ہم کسی غلط فہمی میں نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف جب آزادی کا دن آتا تو کہتا ہے کیسی آزادی, ایک بھی ٹویٹ نہیں آیا. افغانستان کی اتنی بڑی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے, ایک بھی ٹویٹ نہیں آیا. اس ملک نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا, ریاست پہ کس بات کا غصہ ہے؟ ناراضگی تو فوج سے ہے نا, تو فوج تو انہیں لے کے آئی ہے. ناراضگی ان سے کرے, ریاست کا کیا قصور ہے؟ آزادی ہمیں قائد اعظم نے دلائی ہے, اور میرے اور آپ کے بزرگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے, خون دیا, اپنی عزتیں, اپنی عصمتیں لٹائی, یہ ملک حاصل کیا. یہ فوجی ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہمارے میں سے ہیں. لیکن ریاست کے مالک صرف فوجی نہیں ہے, ریاست میں ہمارا بھی خون ہے, آپ کا بھی خون ہے, سب کا خون ہے. نواز شریف ریاست کو گالیاں دے رہا ہے, جس ریاست نے 3 بار وزیر اعظم بنایا, جس پہ بیٹھ کے حکم چلایا, جس کے گدی نشین آج حمزہ شہباز, مریم نواز, شہباز شریف, جنید صفدر, لمبی لسٹ ہے. حاکمیت کا تو بٹوارا ہو گیا. میرے ملک کو گالیاں نکالنے والے حمداللہ محب کے ساتھ کشمیر کے الیکشن سے 4 دن پہلے نواز شریف بیٹھ گیا. میرے دوستو, اقتدار آنی جانی چیز ہے. آج عمران خان ہے, کل کوئی اور آ جائے گا, لیکن اگر عمران خان اتر کے کل کو اس پاکستان, اس مٹی کو گالیاں دینی شروع کر دے, نہیں, یہ مٹی ہمارا فخر ہے, یہ ہمارا خون ہے, اس نے ہمیں عزت دی ہے.